الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، والصلاة والسلام على نبينا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن ولہ و اتم برہنہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراہ حامی بکساں قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے نماز جمعہ میں سب کا حاضر ہونا کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج نماز جمعہ کے خطبے میں سورۃ فاتحہ اس کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے. سورۃ فاتحہ یہ سورۃ کریمہ ہم نماز میں ہر رکعت کے اندر اسے تلاوت کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بڑا رحمان ہے، رحیم ہے. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں.
اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ یہ سورت فاتحہ ہے، اور اس سورت کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، اور الصلاۃ کا معنی ہے دعا۔ اس سورت میں جتنے بھی کلمات ہیں نا، یہ سارے دعائیہ کلمات ہیں، کہ دعا کا بھی انداز یہی ہے کہ دعا کا معنی ہے مانگنا۔ تو کوئی بھی بیگاری آتا ہے نا تو پہلے آ کے وہ تعریفیں کرتا ہے، شالا آباد رہو، آپ کے بچے جئیں، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، حاجی صاحب کی خیر ہو۔ فقیر آنے والا آ کر تعریفیں کرتا ہے، پھر اپنی طلب پیش کرتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں، میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میں غربت کا مارا ہوں۔ تو اب یہ جو سورت فاتحہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیک مانگنا ہے، یہ بھی اللہ کے دربار میں دستک دینا ہے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، مولا تو رحیم ہے، مولا تو سارے عالمین کو پالنے والا ہے، اور ہم بھی تیرے ہی بندے ہیں، تیرے دربار میں آئے ہیں۔ کیا لینے آئے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے، سیدھے راستے پہ ہمیں چلا دے، سیدھے راستے پہ ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ اور عربوں کا یہ رواج تھا کہ جس چیز کے نام زیادہ ہوتے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی تھی۔ ابھی بھی ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں وہ پھلوں میں آم بڑا مشہور ہے، آم کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے کتنے نام ہیں۔ تو اسی طرح سورت فاتحہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کے نام بھی اسی قدر زیادہ ہے۔ اس کا ایک نام ام القرآن ہے۔ سورت فاتحہ کا نام بولیے کیا ہے؟ ام القرآن، قرآن کی اصل۔ ایک نام اس کا سورت الکافیہ ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ کفایت کرنے والی ہے، اس وجہ سے ایک نام اس کا کافیہ ہے، ایک نام اس کا سورت الشافیہ ہے۔ یہ سورت شفا دینے والی ہے، اس لیے اسے سورت شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک نام اس کا سورت رحمت ہے، کیونکہ جب یہ بندہ سورت پڑھتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اسی کا ایک نام جو ہے وہ سورت نور ہے۔ سورت فاتحہ کو سورت نور بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک نام سورت الصلاح ہے۔ صلاح کا معنی ہے دعا، اسے سورت دعا بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنے نام ہو گئے، سورت نور، سورت رحمت، سورت فاتحہ، سورت ام القرآن، سورت کافیہ، سورت شافیہ، اور اس طرح اس کے 7 نام تفسیر کے اندر بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ اہمیت اس کی زیادہ ہے، فضیلت اس کی زیادہ ہے، اسی وجہ سے اس کے نام بھی زیادہ بیان کیے گئے۔ اب اس کی ابتدا
کن کلمات سے ہوتی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. تمام حمدیں، تعریفیں، خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اللہ کے لیے. وہ بالواسطہ ہوں یا بلا واسطہ ہوں. کسی شخص کی تعریف کی جائے، کسی معمار کی تعریف کی جائے، کسی تصویر بنانے والے کی تعریف کی جائے، وہ حقیقتاً اللہ کی ہی تعریف ہے. کسی جانور کو دیکھ کر کہا سبحان اللہ، کتنا سونا ہے. کوئی اچھی سواری دیکھ کر بولا سبحان اللہ، کتنی خوبصورت ہے. کوئی اچھا مکان دیکھ کر کہا کتنا خوبصورت ہے. تو وہ تعریف حقیقتاً اللہ کی ہی تعریف ہے. اور فرمائیں گے جو کہ رب العالمین ہے. عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے. اب یہ دنیا ایک عالم ہے، مچھلیوں کا ایک عالم ہے، کیڑے مکوڑوں کا ایک عالم ہے، عالم حیوانات جانوروں کا ایک عالم ہے، عالم ملکوت فرشتوں کا ایک عالم ہے، عالم نباتات درختوں کا ایک عالم ہے. اور فرمایا سارے عالموں کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. وہ رب العالمین ہے. اب جو رب کا معنی ہے نا، رب کا معنی ہے پالنے والا. اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، استعداد ذاتی کے ساتھ تربیت کرتا ہے. اب اس کی قدرت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرغی زیادہ کھا کر وہ بھینس بن جائے، اور بھینس زیادہ کھاتی رہے، گائے زیادہ کھاتی رہے، وہ اونٹ بن جائے. ایسا نہیں ہوگا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ استعداد ذاتی کہلاتا ہے کہ جس چیز کی جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، جہاں اس نے رہنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ گلاب کے جو پودا ہے اس میں کھاد ڈالی گئی تو وہ سفیدے کا درخت بن گیا، وہ لمبا ہو گیا. ایسا نہیں ہو سکتا. جس کی جو حیثیت ہے، جس قدر اللہ تعالیٰ جس مقام پر اسے رکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ اسی طرح ہی رہتا ہے. اور پھر بڑا کمال کا نقطہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ ایک رب ہے اور عالمین سارے عالموں کو وہ پالنے والا ہے. تو سارے عالموں کا ایک رب ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا جب پالنے والا ایک ہے تو سارے عالموں کے اب مختلف رب نہیں ہو سکتے. ایک ہی رب ہوگا، اور وہ کون ہے؟ رب العالمین. وہ اللہ تعالیٰ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات الرحمن الرحیم. الرحمن کا معنی بھی رحم کرنے والا ہے، الرحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا ہے. لیکن یہ دونوں اس میں مبالغے کے صیغے ہیں. ان کے اندر معنی کے اندر زیادتی پائی جاتی ہے. تو الرحمن کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا، اس صفت کے ساتھ کہ الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. تو اسی صفت رحمان کی وجہ سے وہ ہر ایک کو رزق عطا فرماتا ہے. وہ ہوا کو یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے دشمن کا گھر ہے، یہاں نہ جانا. سورج کو یہ نہیں کہتا کہ یہ نافرمان ہے، اس کے گھر میں روشنی نہیں پہنچانی. چاند کو حکم یہ نہیں دیتا کہ یہ باغیوں کا گھر ہے، یہ نافرمانوں کا گھر ہے، یہ اللہ کی انکار کرنے والوں کا گھر ہے، یہاں آ کر اپنی روشنی نہ پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے، سب کو روزی عطا کرتا ہے. جس پر وہ راضی ہے اسے بھی رزق دیتا ہے،
جس سے ناراض ہے اس سے بھی رزق دیتا ہے، اور اس لیے کہ فرمایا کہ وہ الرحمن ہے۔ الرحمن کا معنی ہے رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی دنیا کے لیے، اور الرحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا ہے۔ یہ صفت کاملہ قیامت کے دن کے لیے، اور اس لیے تو کہا گیا کہ الرحمن کے اندر عموم ہے، رحمت کے اندر عموم ہے، ہر ایک کو ملے گی، ہر شخص کو ملے گی، کافر کو بھی ملے گی، مسلمان کو بھی ملے گی، نافرمان کو بھی رحمت ملے گی، اور فرما بردار کو بھی ملے گی، ہر شخص کو ملے گی۔ لیکن الرحیم کی جو صفت ہے یہ قیامت کے دن کے ساتھ خاص ہے۔ قیامت کے دن صرف اور صرف رحمت اللہ تعالیٰ ایمان والوں پہ عطا فرمائے، کافروں کے لیے کوئی رحمت نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر ایک پر رحمت کرنے والا، اور الرحیم کا مطلب ہے قیامت کے دن خاص مسلمانوں پر رحمت فرمانے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہوگی، قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، نجات مسلمانوں کے لیے، کامیابی مسلمانوں کے لیے، جنت مسلمانوں کے لیے، جنت کی نعمتیں مسلمانوں کے لیے، کافروں کا اس میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں کافروں کے لیے کچھ نہیں۔ چونکہ یہ ایمان کی تو اہمیت اس لیے بیان کی گئی نا کہ ایمان بندے کا مضبوط رہے، بھلے گناہ گار ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ عمل جتنے بھی ہیں نا، بندہ نیک اعمال جتنے بھی کرتا ہے اس کے لیے بھی ایمان شرط ہے۔ ایمان ہے تو قبول ہے، ایمان ہے تو ثواب ہے، ایمان نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ کافر کتنی فلاحی کام کرتے ہیں، کتنا یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اس کا ثواب نہیں، ثواب کی صورت میں ہے ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں۔ اور الرحیم یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی خاص ہے، رحمت خاص مراد ہے، یہ قیامت کے دن کے لیے ہے۔ آگے ارشاد فرمایا مالکی یوم الدین، کہ یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم الدین، دین جو ہے اس کا معنی ہے بدلے کا دن، مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ الدین جو ہے اس کا معنی جو بیان کیا گیا ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو کرو گے وہی تمہیں ملے گا، جو بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا، جو تم نے عمل کرنا ہے اس کی جزا ہی ملنی ہے۔ تو مالک یوم الدین، دین کا معنی ہے بدلے کے دن کا مالک، اور اس سے مراد کیا ہے قیامت کا دن، یوم جزا، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، اس کے اندر ہم عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس کی جو جزا ملنی ہے، اس کا جو بدلہ ملنا ہے وہ قیامت کے دن ملنا ہے۔ جس کے اعمال اچھے اسے بدلہ اچھا ملے گا، جس کے اعمال برے اسے بدلہ بھی برا ملے گا۔ یہ فیصلے کا دن ہے، یہ دن اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا دن رکھا ہے 50,000 سال کے برابر، یہ ایک دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا میل پہ رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، اور آج یہ سورج کا الٹا رخ زمین کی طرف ہے اور کروڑوں میل ہم سے یہ دور ہے۔ قیامت کے دن یہ سیدھا رخ اس کا زمین کی طرف ہوگا، ہر شخص اپنے
اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، اس دن فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس میں جھنجھوڑا گیا ظالموں کو جو اپنے ظلم کی وجہ سے لوگوں کو ستاتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ آج دنیا میں لوگ قتل بھی کرتے ہیں، لوگ دنیا میں کسی کا ناحق قبضہ بھی کسی کی جگہ پہ کر جاتے ہیں، قرضہ لے کر کھا جاتے ہیں، وراثت کھا جاتے ہیں۔ اور آج تو دنیا میں فرمایا کہ تمہارے پاس قوت ہے، طاقت ہے اور تم زیادتی کر لیتے ہو، یاد رکھنا مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا وہ مالک ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک میں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قیامت کے دن ندا آئے گی، آپ پکارنے والا پکارے گا، کہے گا ہاں بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج رب قہار کی ہی بادشاہی ہے۔ اس دن بادشاہیاں ختم، سٹیٹس ختم، بندے کا جو بھی مقام و مرتبہ ہے ختم، اب سب عاجز ہیں۔ اور یوم جزا ہے، قیامت کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، اللہ نے فیصلے کا دن رکھا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ میں مالک یوم الدین فرمایا کہ یوم جزا کا مالک ہے۔ اب مفسرین نے بڑا پیارا کلام کیا اس آیت کے تحت، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی، یوم جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، لیکن یہاں پر جو چھوٹے دن ہیں، ہفتہ ہے، اتوار ہے، جمعہ ہے، جمعرات ہے، کیا ان دنوں کا مالک نہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بڑا دن جو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، جب بڑے دن کا مالک ہے تو چھوٹے دن اس کے اندر ہی آ گئے، چھوٹے چھوٹے دن اس کے اندر آ گئے۔ جب وہ سب سے بڑے دن کا مالک ہے، یوم جزا کا مالک ہے اور یوم حساب کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو چھوٹے دنوں کا بھی وہی مالک ہے، باقی ایام کا بھی وہی مالک ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ساری تعریفیں بیان کی ہیں، بندہ تعریفیں کر رہا ہے، صفات بیان کر رہا ہے، اے مولا تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے تعریفیں ہیں، عالمین کا تو پالنے والا ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں دیکھیں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں پورے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور زندگی گزارنے کا سلیقہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت، پورے قرآن کا مفہوم یہ 3 چیزیں، اللہ کی توحید، رسالت اور زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ان 3 چیزوں کو پورے قرآن میں بیان کیا گیا اور پورے قرآن کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے۔ اب توحید دیکھ لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ توحید ہے۔ آگے بندے کی زندگی شروع ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
یہاں تک انسانی زندگی ہے، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہے۔ تو یہاں سے رسالت شروع ہو جاتی ہے، تو پورے قرآن کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے اندر بیان کر دیا ہے۔ یہاں میرے پیارے بھائیوں ایک نقطہ بڑا کمال کا سمجھنے والا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہی ہے، صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اب ایک بندہ گھر پہ غسل کرتا ہے، صاف ستھرا لباس پہنتا ہے اور پھر چلتا ہے، اپنے گھر سے چلتا ہے، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، پھر آ کر غسل کر کے آیا تھا، صاف ستھرا لباس پہن کے آیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں آ کر وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد بھی آ گیا ہے، سر کو بھی ڈانپ لیا ہے، پھر اللہ اکبر کہا ہے اور پھر اللہ کی تعریفیں بیان کی ہیں، نماز میں کھڑا ہو گیا ہے اور کھڑے ہو کر بھی کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پہ چلا۔ وہ تو سیدھے راستے پر ہی آیا تھا، وہ مسجد کا راستہ سیدھا راستہ ہے، آ کر وضو کیا سیدھا راستہ ہے، آ کر نماز میں کھڑا ہو گیا یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ چلا دے، سیدھے راستے پہ چلا دے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ملا ہے تو اب بندہ ایمان کی حفاظت کرے، ایمان کی دولت ملی ہے ایمان کی حفاظت کرے، نمازی بنا ہے نمازوں پہ استقامت حاصل کرے، نیک اعمال کر رہا ہے تو نیک اعمال پہ استقامت حاصل کرے، سچ بولتا ہے سچ بولنے پہ استقامت حاصل کرے، پورا تولتا ہے دیانتدار ہے دیانتداری پر استقامت حاصل کرے۔ اور کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے پہلے نمازی تھے پھر نمازوں کو چھوڑ دیا، پہلے دیانتدار تھے پھر دیانتداری کو چھوڑ دیا، پہلے وہ اچھا عمل کرتے تھے پھر اچھے عمل کو چھوڑ دیا، پہلے سچ بولتے تھے سچ بولنا چھوڑ دیا، کہ بندہ پٹری سے اتر جاتا ہے، جس راہ پہ چلتا ہے اس راستے سے کبھی ہٹ جاتا ہے۔ فرمایا کہ آئے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ میں نماز پڑھنے آ گیا اب میں سیدھے راستے پہ ہوں، میں نماز پڑھنے آ گیا میں کامیاب ہو گیا۔ فرمایا ساری زندگی پانچوں نمازوں میں یہ دعا کرتے رہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، میرے ایمان کی بھی حفاظت فرما، میری نمازوں کی بھی حفاظت فرما، میرے سچ بولنے کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ میرے ہر عمل کی تو حفاظت فرما اور اس راستے پہ چلا دے جن لوگوں کے راستے پہ چلنے پہ تو نے انعام عطا فرمایا ہے۔ یہ ڈرنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے، جو ایمان ہے یہ بھی کہا کہ یہ خوف اور امید کے درمیان ہے، کہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، ان دونوں کے درمیانی جو حالت ہے اسے ایمان کہا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے اگر یہ اعلان ہو جائے قیامت کے دن کہ صرف ایک بندہ ہے جو جہنم میں جائے گا باقی سب بخشے گئے، مجھے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہیں میں وہ ایک بندہ نہ ہوں جو جہنم میں جانے والا ہو، یہ خوف ہے۔ کہا کہ اگر یہ اعلان ہو جائے قیامت کے دن صرف ایک بندے کی بخشش ہے اور باقی سارے جہنم میں جائیں گے تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ جنت میں جانے والا وہ میں ہی ہوں گا۔ تو یہ ایمان جو ہے یہ خوف اور امید کے درمیانی کیفیت ہے، بندے کو امید بھی لگی رہے، بندے کو خوف بھی طاری رہے، اور اہدنا الصراط المستقیم پہ آگے وہ اس لیے صدائیں دے رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے وہ دعائیں کر
رہا ہے، اے اللہ تیرا سیدھا راستہ تو میں چلتے ہوئے آ گیا، نماز سیدھا راستہ ہے، وضو سیدھا راستہ ہے، نماز کے لیے کھڑے ہونا یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرنا یہ استقامت کو پانا ہے، استقامت کو حاصل کرنا ہے۔ اور مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے اس کا اراد الطریق، اراد الطریق یہ ہے کہ راستہ دکھانا، اور دوسرا معنی ہے اس کا ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچانا۔ یہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک معنی اراد الطریق، راستہ دکھانا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے امام علی حق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار شریف پہ جانا ہے، راستہ کون سا ہے؟ آپ نے اسے راستہ سمجھا دیا، یہاں سے پل پہ چڑھ جاؤ، سیدھے چلے جاؤ، پل لیفٹ سے دائیں ہاتھ پہ ہو جانا، آگے تمہیں دربار شریف نظر آ جائے گا۔ یہ ہدایت کا معنی اراد الطریق ہے، راستہ دکھانا ہے، آپ نے راستہ دکھا دیا ہے۔ اور دوسرا معنی ہدایت کا ہے ایصال الی المطلوب، کہ مطلوب تک پہنچانا۔ کسی نے کہا کہ مجھے امام صاحب دربار پہ جانا ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دربار شریف پہ چھوڑ آئے، یہ ایصال الی المطلوب ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت تک پہنچا دے، مجھے ہدایت عطا کر دے، میں ہدایت کے راستے پر چلتا رہوں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ جو راستہ ہے، اور آگے سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کے آگے ارشاد فرمایا گیا، ہدایت کون سی ہے، صراط مستقیم کون سا ہے، اور مستقیم سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور قرآن پاک میں انعام یافتہ لوگ بیان کیے گئے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ انعام یافتہ لوگ فرمایا انبیاء ہیں، انعام یافتہ لوگ اللہ کے صدیقین ہیں، انعام یافتہ لوگ شہداء ہیں، انعام یافتہ لوگ صالحین ہیں، نیکوکار ہیں۔ یہ چار مرتبے انعام یافتہ لوگوں کے بیان کیے گئے۔ تو بندہ نماز میں جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ مراد کیا ہے کہ مولا مجھے نبیوں کے راستے پہ چلا، مجھے صدیقین کے راستے پہ چلا، مجھے شہداء کے راستے پہ چلا، اور صالحین کے راستے پہ مجھے چلا دے۔ آخر پہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ جن لوگوں پہ تیرا غضب ہوا۔ مغضوب کون لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا؟ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہودی ہے۔ غیر المغضوبی، اے اللہ یہودیوں کے راستے پہ نہ چلا، اس لیے کہ یہودیوں پہ اللہ کا غضب ہوا، اور غضب اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل میں ہر وقت اللہ کے نبی موجود رہے۔ ایک ایک وقت میں ان قوم کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس دو دو نبی رہے، کوئی وقت بھی ان کا اللہ کے نبیوں سے خالی نہیں گزرا۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ، ان پہ اللہ کا غضب ہوا اور ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، تباہ ہو گئے۔ تو قرآن میں بندہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو ہلاک ہوئے، مجھے ان کے راستے پہ نہ چلا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پہ چلا کہ جو گمراہ ہو گئے تھے۔ ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، کہ یہ عیسائی یہ گمراہ ہو گئے تھے۔ تو بندہ مومن نماز میں جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پہ مجھے نہ چلانا، مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا کہ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، جن پہ تو نے اپنا
انعام فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ سورت فاتحہ ہے اور ساری سورتیں قرآن پاک کی فضیلتوں والی ہیں۔ 114 سورتیں قرآن پاک کے اندر ہیں اور ساری سورتیں قرآن پاک میں ایک ایک مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ اور سورت فاتحہ کی یہ شان ہے کہ یہ سورت قرآن پاک کی 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ کوئی سورت مکے میں نازل ہوئی، اس کا نام مکی ہے۔ جو سورت مدینے میں نازل ہوئی، اس کا نام مدنی ہے۔ اور سورت فاتحہ یہ ایسی سورت ہے، یہ مکے میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینے میں بھی نازل ہوئی ہے۔ اور ساری سورتوں کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی۔ 114 سورتیں ہیں اور ان کی فضیلتیں سرکار نے بیان فرمائی ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر ان کی فضیلتیں موجود ہیں، لیکن سورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ ایسی سورت ہے کہ اس کی فضیلت اللہ کے قرآن نے خود بیان فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، فرمایا ہم نے 7 آیتوں والی سورت کو نازل کیا ہے اور اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ سورت فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس کی فضیلت قرآن مجید کے اندر موجود ہے، کسی اور سورت کی فضیلت قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، کہ سب سے افضل ذکر وہ کلمہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور افضل الدعاء جو دعا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی دعا ہے، سب سے زیادہ برکت والی جو دعا ہے، اسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ الحمدللہ ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بولو الحمدللہ۔ الحمدللہ یہ دعا ہے۔ اور جو بندہ حدیث میں فرمایا روزانہ صبح 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے اور شام کو 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہاد میں 100 اونٹ پیش کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور والفضلت بالمفصلہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 7 آیتوں والی جو سورت عطا کی گئی، سورت فاتحہ جو عطا کی گئی، اسے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مکان التورات، جو تورات شریف ہے اس کی مثل اللہ نے مجھے سورت فاتحہ عطا فرمائی۔ یہ سورت تورات شریف کے برابر ہے۔ اور فرمایا سورت مائدہ یہ انجیل کے برابر ہے۔ اور والحوامیم وہ صورتیں جن سے پہلے حامیم آتا ہے، یہ 7 صورتیں ہیں اور یہ صورتیں زبور شریف کے برابر ہیں۔ ان کی جگہ زبور کی جگہ اللہ نے مجھے حامیم والی صورتیں عطا کی ہیں، انجیل کی جگہ اللہ نے صورت مائدہ مجھے عطا کی ہے، اور تورات کی جگہ اللہ نے مجھے صورت فاتحہ عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سورت فاتحہ اسے سورت شفا کہا جاتا ہے۔ کسی بیمار پہ، کسی مریض پہ یہ پڑھ کر اگر دم کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ سورت جو ہے یہ سورت شفا ہے۔ اس کا معنی ہے شفا دینے والی۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو درس حاصل کیا کرتے تھے، حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں میں نماز کی حالت میں تھا، میرے آقا نے مجھے بلایا، میں نے جلدی سے نماز
نماز مکمل کی اور میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. سرکار نے فرمایا اے سعید آنے میں تاخیر کیوں کی؟ عرض کی آقا نماز کی حالت میں تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے سعید کیا قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ تم نے نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. ایمان والو جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو. اے سعید تم نے کیوں تاخیر کی آنے میں؟ میرے آقا نے ان کو محبت سے تھوڑا ڈانٹ دیا اور سرکار کا انداز یہ تھا کہ جب کسی کو ڈانٹتے تھے پھر میرے آقا اسے محبت بھی فرماتے تھے. اور زندگی میں یہ کامیاب طریقہ ہے ایک استاد کے لیے، ایک باپ کے لیے اور ایک بڑے بھائی کے لیے. اگر اپنے ماتحتوں کو، اگر اپنے بچوں کو، اگر ٹیچر نے اپنے شاگردوں کو ڈانٹا ہے بعد میں محبت کر دے، وہ اس کی تربیت کامیاب ہے. میرے آقا نے ان کو محبت سے ڈانٹا اور پھر ہاتھ پکڑ کے کہا اے سعید جب مسجد میں جانے لگوں گا تو میں تمہیں ایک انوکھی بات بتاؤں گا، ایک کمال کی بات میں تمہیں بتاؤں گا. حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے کب سرکار تشریف لے کے جائیں گے اور کب میرے آقا ایک انوکھی بات مجھے بتائیں گے. میرے آقا نے فرمایا اے سعید آج میں تمہیں ایک تحفہ دے کر بھیجوں گا. حضرت سعید بن معلہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے کہ کب وہ وقت آئے گا مجھے سرکار تحفہ عطا کریں گے. جب سرکار جانے لگے حضرت سعید بن معلہ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ وہ میرا تحفہ کہاں ہے، وہ انوکھی بات کہاں ہے، وہ آپ نے مجھے جو تحفہ دینا تھا وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے سعید یہ سن لے کہ جو سورت فاتحہ ہے یہ قرآن پاک کی تمام سورتوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی ہے. اور یہ سورت شفا ہے. اگر کسی مریض پہ سورت فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا جائے اللہ مریض کو شفا عطا کر دیتا ہے. سب لوگ مریضوں کے پاس جاتے ہیں، عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں اس وقت ہم سورت فاتحہ کو پڑھ کے دم کر دیا کریں. یہ سورت فاتحہ یہ سورت شفا بھی ہے، اللہ اس کے لیے شفا عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سورت فاتحہ کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.